حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے، صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں، فرمایا وہ تو بے زبان ہے، اسے تو پتہ کوئی نہیں، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے لمن والولا میں، فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی، یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے، کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا، تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والاولا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی، تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے، ذبح کرنے لگے تو دوڑ آیا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی، صحیح کہتا ہے؟ یا رسول اللہ ٹھیک کہتا ہے، حضور اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں، اور نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا، آج ہو گیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے ہیں؟ یا رسول اللہ نہیں نہیں کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بتاؤ کتنے، بتاؤ کتنے؟ انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا، حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار، 100 دینار دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں۔ ان سے کہا تم جاؤ، وہ چلے گئے، حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا، اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی، کئی باتیں کی، پر میں ایک بات کرتا ہوں، کئی باتیں کی، ایک بات کی تو حضور رو پڑے، اونٹ چلا گیا، ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت، اس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا۔ میری بات پہ توجہ فرمائیے گا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹی سی تجارت کرتا تھا، کاروبار، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف مسجد میں ملتا ہے، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، تجارت سچائی سے کرے، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارکہ میں کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے کہ حضور بارش نہیں ہوتی دعا کر دیں، تو آپ فرمانے لگے وہ میری خانقاہ کے، میرے مدرسے کے، میری مسجد کے سامنے ایک کریانے کی دکان والا ہے، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ لوگ اس کے پاس گئے کہ جناب دعا کر دے بارش نہیں ہوتی، تو اس نے کہا حضرت معروف کرخی سے دعا کرائیں، کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے، تو کہنے لگا مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں آتے، چلو انہوں نے بھیجا ہے تو مانگ دیتے ہیں دعا۔ کہنے لگا اے اللہ مہربانی فرما ان کو بارش عطا فرما۔ ابھی لوگ کہتے ہیں اس کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ رب کریم نے اہل بغداد کو بارش عطا فرما دی۔
یہ بارش ہو گئی نا تو وہ جو کچھ لوگ تو چلے گئے، جو صاحب نظر لوگ تھے وہ حضرت معروف کرخی کی خدمت میں آئے جو تجسس میں رہتے. انہوں نے کہا حضور سمجھ نہیں آئی ہے، یہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، عام سا بندہ ہے. آپ نے کہا اس سے دعا کرائیں. کیا رات کو جب دنیا سو جاتی ہے تو یہ مسجد آ جاتا ہے، تنہائی میں عبادت کرتا ہے؟ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے ایسی کوئی بات بھی نہیں. کہا حضور پھر آپ نے اس سے دعا کرنے کو کیوں کہا؟ تو آپ فرمانے لگے 30 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے، یہ سودا جب بھی تولتا ہے پورا تولتا ہے، یہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے. تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اتنا وفادار رہتا ہے، رب اس کی دعائیں ضرور قبول فرمایا کرتا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے جب کلمہ پڑھا نا تو میں تجارت کرتا تھا چھوٹی سی. اگر تو سمجھتا ہے نا کہ میں اپنے اوپر دین کو پورا نافذ نہ کروں گا تو پھر جزوی مسلمان تو کہیں کہا ہی نہیں گیا. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور نیک کون ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جس کی تنہائیاں صاف ستھری ہوتی، جو اکیلے میں اللہ سے ڈرتا ہے، جو تنہائی کے اندر صاف ستھرا ہوتا ہے. محفل میں تو میری طرح سارے سج سمر کے آتے. فرمایا جو اکیلا بیٹھا ہو اور اس پر اللہ کا خوف طاری ہو وہ اصل میں نیک بندہ ہوتا ہے. میرے بھائی حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جس دن کلمہ پڑھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا دین کسی کی خیر خواہی کرنے کا نام، بھلا کر کسی کا. حضرت جریر بن عبداللہ نے وہ بات سنی اور چلے گئے. کہتے میں پہلے دن گیا، اس ذوالغابہ کے اندر یہ چیز روایت موجود ہے. کہتے میں پہلے دن گیا، ایک یہودی سے میں نے گھوڑا خریدا اور 3 دینار میں میرا اس کے ساتھ سودا طے ہو گیا. فرماتے ہیں جب گھوڑے کی میں نے لگام پکڑی اور میں چند قدم چلا تو وہ گھوڑا بڑے ٹھنڈے مزاج کا تھا. کی ساؤ آخی ہے پنجابی، وہ بڑا ساؤ تھا. کہتے وہ بالکل میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا تو میں واپس پلٹا اور میں نے اس یہودی سے کہا یہ تو گھر میں بھی رکھنے کے لیے بڑا اچھا ہے، یہ تو سواری گھر میں بچوں کے درمیان بھی ٹھیک ہے. 3 دینار نہیں تو 6 دینار رکھ، تیرا مہنگا ہے. کہتے ہیں وہ آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھنے لگا. اب میں نے دوبارہ گھوڑے پہ سواری کی. جب تھوڑا سا میں نے اس کو چلایا تو کہتے ہیں وہ تو سواری میں بھی بڑا عمدہ تھا. میں نے اس یہودی کی طرف پھر توجہ کی. میں نے کہا یار تیرا گھوڑا مہنگا ہے، تو 3 دینار اور رکھ. کہتے مجھے کہنے لگا تو وہی ہے جو پہلے آتا تھا یا تو بدل گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اب میں بدل گیا، اب میں وہ نہیں ہوں، اب میرے اندر تبدیلی آ گئی، مجھے کسی نے بدل دیا ہے. کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا آتا ہے. میں بدل گیا ہوں. کہتے کہا بات تو بتاؤ. تو فرمانے لگے یار میں تجھے اگر 9 دینار دے کے بھی منڈی میں جاؤں گا تو میرا وہاں پھر بھی 12 کا بکے گا. تو اگر 3 دینار اللہ مجھے اس میں سے پھر بھی دے دے گا تو میں تیرے 6 کیوں رکھوں، تو رکھ. تو وہ یہودی کہنے لگا جناب آپ بتائیں تو صحیح آپ کیسے بدلے؟ تو فرماتے میں نے اس سے کہا کہ بدل اس طرح گیا ہوں کہ میں نے مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی کرنا، بھلا کرنا، کسی کا نقصان نہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کو لوٹنا نہ. اب میں بدل گیا ہوں، میرے اندر انقلاب آ گئے، اب میں شعوری طور پر ایک انسان بن گیا ہوں. کہتے ہیں یہ کہہ کہ جب میں نے گھوڑے کا رخ موڑا نا تو یہودی چھلانگ لگا کے میرے پیچھے بیٹھ گیا. میں نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے بھی وہیں لے چل جس نبی نے تجھے بدلا ہے، میں بھی ان کی خدمت